اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دائم الفضل علی البریہ یا صاحب المواہب السنیہ صلی علی محمد وآلہ خیر الورى سجیہ واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیہ۔ شب جمعہ مستحب ہے انسان 10 مرتبہ خداوند متعال کے حضور اس طرح سے دعا طلب کرے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر دوبارہ سے اس دعا کو تکرار کرتے ہیں۔ یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ یا صاحب المواہب السنیہ صلی علی محمد وآلہ خیر الورى سجیہ واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیہ۔ کس قدر خداوند متعال کی شکر بجا ہے کہ اس نے دوبارہ سے زندگی کی اس عظیم نعمت سے مجھے اور آپ کو بہرہ مند فرمایا اور دوبارہ سے یہ توفیق دی کہ شب قدر میں سانس لے سکیں، دوبارہ سے یہ توفیق دی کہ اپنے مولا پر گریہ کر سکیں، رو سکیں، آپ کی مظلومیت پر فریاد بلند کر سکیں۔ آج کی شب جمعہ ہے میرے بھائی، وہ اپنے فیض سے نوازنا چاہتا ہے، اگر میں اور آپ کوتاہی کریں گے تو خود ہی محروم رہ جائیں گے۔ اے وہ جو مسلسل اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اے اپنے فضل و کرم سے نوازنے والے پروردگار، اے بھرپور طریقے سے عطا کرنے والے پروردگار، اے بڑے بڑے انعامات اور ہدایا دینے والے رب، تو خلائق میں سے بہترین یعنی محمد ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیہ۔ اگر ابھی تک نہیں بخشا ہے تو نے مجھے، ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے پروردگار، تو اس شب جمعہ میں ان علی کے چاہنے والوں کو، اس مظلوم کائنات کے ماتم داروں کو بخشش کا تحفہ عطا فرما دے۔ عزیزو، میرے مولا نے رب سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، معصومین نے رب سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ دیکھیں اس دعا کو بھی کس قدر خوبصورت ہے، اور خدا سے دعا طلب کرے کہ پروردگار دل کو شکستگی کے آثار عطا کر دے، آنکھوں کو آنسو عطا کر دے، اور میں اور آپ گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکے۔ اور آج کی شب جو رب کی بارگاہ سے بیش بہا رزق مادی و معنوی جو اس کے اولیاء کے شامل حال ہو رہا ہے، میرے اور آپ کے بھی شامل حال ہو سکے۔ وہ مقام جو میرے مولا کی نسبت سے جناب حجر ابن عدی کو ملا،
جو سعصع بن سوہان کو ملا، جو دیگر آپ کے پاکیزہ اصحاب کو ملا، جو عمار کو ملا، جو میثم کو ملا۔ آؤ عزیزو، اس شب قدر کے آغاز میں پروردگار متعال سے، اپنے زمانے کے امام کی نسبت سے، زہرا کے اس لال کی نسبت سے جو پردہ غیب میں اس مقام اور مرتبے کو پروردگار متعال کی بارگاہ میں طلب کرے، محروم نہیں فرمائے گا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان صدق دل سے اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ الہی قلبی محجوب ونفسی معیوب، پروردگار دل پر پردے ہیں، بہت گنہگار ہوا، عقلی مغلوب وہوائی غالب، ہوس نے مجھ پر غلبہ کر لیا ہے، میری عقل کام نہیں کر پاتی ہے، وطاعتی قلیل، میری نیکیاں بہت کم ہیں، ومعصیتی کثیر، میرے گناہ بہت زیادہ ہے، وَلِسَانِي مُقِرٌ وَمُعْتَرِفٌ بِالذُّنُوبِ، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، فَكَيْفَ حِيلَتِي، میرے پاس کیا راہ ہے، فرار ہے، کیا عذر ہے جو تیرے سامنے پیش کروں۔ ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے عزیزوں، پروردگار متعال کو ان ناموں سے پکاری ہیں، یا ستار العیوب وَيَا عَلَّامَ الْغُيُوبِ وَيَا كَاشِفَ الْكُرُوبِ اغفر ذنوبی كلها، میرے سارے گناہ بخش دے بحرمت محمد وآل محمد، محمد و آل محمد کے صدقے۔ ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے پروردگار کو اس عظیم نام سے، اے زیادہ بخشنے والے، اے کثرت سے معاف کرنے والے، یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چاہنے والا کہتا ہے، میں عزیزو وہ زمانہ ہے جو میرے مولا کی حکومت کا ظاہری زمانہ ہے، کہہ رہا میں مولا کی ہمراہی میں تھا، ایسے میں رات کے وقت میں نے دیکھا ایک جانب سے آواز بلند ہے، دیوار پہ ہاتھ رکھے قرآن کریم کی آیتیں پڑھتا چلا جاتا ہے، روتا چلا جاتا ہے، میرا مولا، مولا آپ عمل کی اس پاکیزگی کے ساتھ اس طرح سے گریہ کر رہے ہیں۔ اے حبا، صحابی کو نام لے کر پکارا، خدا کی بارگاہ میں انسان نے جا کر کھڑا ہونا ہے، اس خدا کی بارگاہ میں جس سے میرا کوئی عمل بھی مخفی نہیں ہے، وہ شہرگ حیات سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ اے نوف، دونوں صحابیوں سے پکار کے کہا، میرے مولا نے، اگر دنیا میں خدا کو یاد کر کے رو لو گے اور کثرت سے گریہ کرو گے، جب خدا کی بارگاہ میں کل جاؤ گے تو آنکھیں سکون اور اطمینان کے ساتھ ہوگے۔ پھر عزیزو یہ میرے مولا کے جملے جو فرمایا، خدا کی خشیت سے، خدا کے خوف سے عزیزو، اور وہ بھی خوف کون سا ہے؟ محبت میں انسان اس سے ڈرتا ہے کہ اس کی اتنی رحمت، اتنا کرم، اور میں نے اس طرح سے اس سے منہ موڑا ہوا ہے۔ فرمایا اگر کوئی خدا کی خشیت سے گریہ کرے، ایک قطرہ جہنم کے سمندر کو بجھانے کے لیے، جہنم کی آگ کے سمندر کو بجھانے کے لیے کافی ایک قطرہ انسان خوف خدا سے رو لے۔ آؤ عزیزو، آج نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے؟ اپنے مولا سے مانگیے، میرے مولا ہمارے دل کی آنکھوں کو بینائی عطا کر دیجئے۔ جب کسی نے پوچھا علی سے، جس رب کی عبادت کرتے ہو اسے دیکھا ہے؟ کالی ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے نہ دیکھا ہو، لیکن اسے ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا،
ایمان کی پختگی کے ساتھ دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے مولا آج کی شب ہمیں وہ آنکھیں عطا کر دے، وہ سننے والے کان عطا کر دے، وہ سوچنے سمجھنے والے دماغ عطا کر دے کہ ہم تیرے اس بندہ خاص کی مانند تیری بارگاہ میں گڑ گڑا سکیں۔ جو رب کی بارگاہ میں جاتے تھے عزیزو، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ رے اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جو زمین و آسمان نہ اٹھا سکے۔ علی ابن ابی طالب اسے کیسے ادا کر پائے گا؟ یہ ہے میرے مولا کی عبادت جو عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب کسی راہب نے ظاہراً سوال کیا تھا آپ کا خدا کب سے ہے؟ جواب دیا میرا خدا کب سے نہیں ہے میرے بھائی۔ کہا کیا نبی ہو؟ نہیں۔ جواب دیا میں نبی نہیں ہوں، انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ کیفیت یہ ہوا کرتی تھی اللہ کے رسول کی عبادت کی اس قدر کھڑا رہا کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم پڑ جایا کرتا تھا، اور زبان پہ یہ جملے آتے تھے کیا میں خدا کی شکر گزار بندوں میں سے قرار نہ پاؤں۔ اس موقع پر عزیزوں حضرت نے تقاضا کیا اپنے چاہنے والوں سے، دیکھو اس سلسلے میں کوشش کرو، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، خدا سے مانگو عزیزو۔ انشاءاللہ اس جملے پر بلند آواز سے گریہ کیجئے گا، مانگو کہ پروردگار مجھے تجھ سے مناجات میں لذت عطا کر دے، مجھے مٹھاس عطا کر دے۔ یہ حضرت کا وعدہ ہے، اگر ایک مرتبہ تجھے اللہ کی عبادت میں مزہ آ گیا اور ایک مرتبہ تیرے دل کو یہ نور میسر آ گیا، ایک لمحہ بھی تو خدا کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرے گا، گرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ آؤ عزیزو، شب جمعہ میں، شب قدر میں، شب شہادت میں میرے مولا کی زبانی رب کو پکارے اور خداوند متعال سے دعا طلب کریں کہ پروردگار ہمیں اپنی مناجات کی لذت عطا کر دے۔ سب مل کر دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء یا نور یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الآخرین۔ اے گنہگار اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے چلا ہے، اس طرح سے معافی طلب کر جس طرح سے حق ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تهتك العصم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي
تحبس الدعاء اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. ٹھہر جائیے عزیزو اس مقام پہ. اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، اے میرے آقا، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو پردوں کو چاک کر دیتے. ان گناہوں میں سے عزیزو ایک گناہ جو روایت نے بیان کی ہے، خدا نخواستہ انسان اگر شرب خمر کے مرض میں مبتلا ہو، آج کی شب چاہتا ہے خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے. عزیزو اپنے ہاتھ سے یہ جو حجاب اللہ نے قرار دیے انہیں پارا نہ کر. اے میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں. فرمایا ان گناہوں میں سے ایک گناہ ظلم و ستم ہے. اگر کسی دوسرے پر ظلم و ستم کرتا ہے انسان، خدا کی بلا کا شکار ہوتا ہے خدا کی جانب سے. اے میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، نعمتوں کے چھن جانے کا سبب بنتے ہیں. اگر انسان کفران نعمت کرتا ہے عزیزو، نعمتوں کا شکر نہیں بجا لائے گا، سلامتی کا، عافیت کا، جوانی کا، تو عزیزو یہ نعمت انسان سے لے لی جاتی ہے. گڑ گڑا کر مانگے میرے پروردگار اس شب قدر میں، اس شب جمعہ میں تجھ سے معافی طلب کرنے چلاؤ. میرے ان گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے. فرمایا ان گناہوں میں سے ایک گناہ آق والدین ہے. اگر والدین کو ناراض کیا ہے، خصوصاً بوڑھے والدین، عزیزو خدا کا جس قدر شکر بجا لائے اگر والدین حیات کے ساتھ ہے عزیزو، یہ بوجھ نہیں ہے، جنت میں جانے کا رستہ ہے. ان سے معافی طلب کیجئے، ان سے کہیے پروردگار کی بارگاہ میں آج کی شب ہمارے لیے دعا کر دیجئے. عزیزو ماں کی دعا جنت کی ہوا، باپ کی دعا خدا کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی ہے. ان سے معافی طلب کر لیجئے. اگر خدا نخواستہ کبھی جھڑک دیا ہے، کبھی بے رخی اختیار کی ہے، بابا اے مادر گرامی مجھے معاف کر دیجئے. آج کی شب میں خدا کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. اے میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو بلاؤں کے نزول کا باعث بنتے ہیں. فرمایا ان میں سے ایک اہم ترین گناہ، ایک مظلوم مدد کے لیے پکارے اور انسان اس کی مدد کو نہ پہنچے. عزیز و عالم میں جہاں کہیں مظلوم ہے اس کے لیے دعا طلب کریں. اور اگر کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر آپ خود آگے بڑھ کر جس اعتبار سے خدا نے مجھے اور آپ کو قدرت دی عزیزوں، اس سلسلے میں کوشش کریں. اگر مظلوم کی آواز پر لبیک کہیں گے، بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، عذاب الہی سے محفوظ رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز خدا کی جانب سے بخشش کا تحفہ میرے اور آپ کے شامل حال ہو سکے گا. اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتو وَكُلَّ خَطِيَّةٍ أَخْطَأْتُهَا. سب میرے ساتھ کوشش کریں، مل کر پڑھیں عزیزو. کیا معلوم اس جب میں کسی کی آواز، کسی کا خلوص رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اس کے صدقے میں پروردگار متعال کی رحمت ہم سب کے شامل حال ہو سکے. اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتو وکل خطیۃ اخطأتها. اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک واسألک بجودک ان تدنینی من قربک وان توزعنی شکرک وان تلہمنی ذکرک. اللہم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی بقسمک راضیا قانعا وفی جمیع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته
وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غیرک. میں اپنے گناہوں کے معاف کرنے والا، میری خطاؤں کی پردہ پوشی کرنے والا، میرے برے عمل کو اچھے عمل سے بدل دینے والا، جس تیری ذات کے اور کسی کو نہیں پاتا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ظلمت نفسی. میں نے اپنے اوپر ظلم کیا میرے پروردگار، میں اقرار کرتا ہوں میں نے خطائیں کی. ظلمت نفسی وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم أعظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربی. ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرتے ہوئے عزیزو، نہ اپنی جوانی پر، نہ اپنے روابط پر، نہ اپنے پیسے پر، کسی چیز پر بھی بھروسہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس شب قدر میں خدا سے مانگنا چاہتے ہیں تو اپنی بندگی پر بھروسہ کریں، اپنے اس رابطے پر بھروسہ کریں جو اپنے پروردگار کے ساتھ ہے، اور صدق دل سے کہیں اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، میرا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، میرا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، میں تیری بارگاہ میں اپنی مشکل کے حل کے لیے آیا ہوں. الہی وربی من لی غیرک اسألہ کشف ضری والنظر فی امری. الہی ومولاي اجریت علی حکما اتبعت فیہ ہوا نفسی ولم احترس فیہ من تزیین عدوی فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك
وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري میرا عذر قبول کر لے وارحم شدت ضری میری تکلیف کی شدت پر رحم فرما وفکنی من شد وثاقی ان جکڑ بندیوں کو کھول دے یا رب ارحم ضعف بدنی اے پروردگار میرے جسم کی ناتوانی پر رحم کر ورقت جلدی میری جلد کی کمزوری پر رحم کر ودقت عظمی میری ہڈیوں کی باریکی پر رحم کر یا من بدأ خلقی وذکری وتربیتی وبری وتغذیتی حبنی لابتداء کرمک وسالف برک بی یا الہی وسیدی وربی اتراک معذبی بنارک بعد توحیدک وبعد من طوى علیہ قلبی من معرفتک ولہج به لسانی من ذکرک واعتقده ضمیری من حبک وبعد صدق اعترافی ودعائی خاضعا لربوبیتک ہیہات انت اکرم من ان تضیع من ربیت او تبعد من ادنیت او تشرد من آویت او تسلم الى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدہ. انشاءاللہ دعائے کمیل کے الفاظ چونکہ مانوس ہیں مومنین ان الفاظ سے اور ان کے معنی سے عزیزو، اس لیے میں بہت زیادہ اس کے معنی کو آپ کی خدمت میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں، اور بہرحال بہت تیزی سے اراد کے مراحل بھی ہم سے گزرتے جا رہے ہیں، لیکن عزیزو میرا دل نہیں چاہ رہا ہے میں کیسے اس سے آگے بڑھ جاؤں. اس جملے پر تھوڑا سا رک کر دیکھیں مولا کیا کہہ رہے ہیں. میرے پروردگار، اے میرے مولا، اے میرے آقا، میرے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اے میرے سردار اور اے میرے معبود اور اے میرے مولا کہ تو آتش جہنم کو ان چہروں پر مسلط کر دے گا جو تیری عظمت کے لیے تیرے حضور سجدے کے عالم میں سجدہ ریز ہے. کیا اچھا موقع ہے عزیزو، انسان ہر شب قدر میں تھوڑا سا وقت اس عالم میں گزارے جو بندگی کی معراج ہے، اپنے آپ کو سجدے میں لے جائے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، ان گناہوں کو یاد کریں. چند لمحے یہاں پر رک کر عزیزو کوشش کریں، خدا سے معافی طلب کرنا چاہتے ہیں تاکہ جب اعمال قرآنیہ شروع کریں عزیزو اس یقین کے ساتھ شروع کریں کہ آج پروردگار متعال مجھے اور آپ کو محروم نہیں فرمائے گا. اگر ممکن ہے میرے بھائی، ممکن ہے سر اپنا سجدے میں رکھ دے اور پھر یہ جملہ کہا تسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدہ. کیا تو اس آگ کو جو تیرے غضب سے جل رہی ہوگی ان چہروں پر مسلط کر دے گا جو تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں؟ اپنے ان گناہوں کو یاد کیجئے جو تنہائی میں بجا لائے تھے، جنہیں کسی نے نہیں دیکھا تھا. اپنے پروردگار سے کہے میرے پروردگار، دنیا میں میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے
آخرت میں تیری اس پردہ پوشی کا زیادہ محتاج ہوں گا. وہاں تیرے رسول ہوں گے، انبیاء ہوں گے، تیری حجتیں ہوں گی، معصومین ہوں گے. عزیزوں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. وہ گناہ عزیزوں جو اگر آسمان کو پتہ چل جائے، آسمان مجھ پر پھٹ پڑے، زمین مجھے اپنے اندر دھسا دے، لیکن میرے رب کا کرم ہے جو اس نے میری عزت کو باقی رکھا ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. آؤ عزیزو میرے چوتھے امام کی زبانی آپ کی خدمت میں عرض کروں. انشاءاللہ یہ جملات ایسے ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو رلائیں گے. عزیزو سیدی میرے آقا میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، میرے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین رشتہ معرفت کو استوار کر دے. اور اے میرے پروردگار اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں کے درجے میں مجھے منتقل فرما دے. اپنے نفس پر میری آہوزاری میں میری مدد فرما، کیونکہ میں نے اپنی عمر کو فضولیات میں اور بے جا آرزوؤں میں فنا کر ڈالا ہے، اور اب میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں جب مایوس ہونے والے میری اصلاح اور بھلائی سے مایوس ہو چکے ہیں. ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ بدحال کون ہوگا کہ اگر میں اسی حالت میں قبر میں چلا گیا کہ نہ میں نے تو اسے اپنی خوابگاہ کے طور پر تیار کیا ہے اور نہ ہی اپنے بستر کے طور پر اپنے عمل صالح کے ذریعے وہاں کچھ بچھایا ہے کہ آرام پاؤں. اور پھر میرا چوتھا امام فرماتا ہے وَمَا لِي لَا أَبْكِي، میں کیوں نہ روؤں، کیونکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میرا انجام کیا ہوگا. اور پھر میں مسلسل یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرا نفس مجھے برابر دھوکے دیا جا رہا ہے، میرے شب و روز مجھ سے مکاری کر رہے ہیں. ان حالات میں موت اپنے خوفناک پروں کے ساتھ میرے سر پر منڈلا رہی ہے. میں کیوں نہ روؤں اب کی لخروج نفسی، میں اپنے روح کے نکلنے پر رو رہا ہوں. اب کی لظلمت قبری، میں اپنی قبر کی تاریکی پہ رو رہا ہوں. اب کی لضیق لہدی، میں اپنی قبر کی تنگی پہ رو رہا ہوں. اب کی لسوال منکر و نکیر، میرا گریہ منکر و نکیر کے سوالات کے سلسلے میں ہے. اس حالت میں مجھے قبر سے نکالا جائے گا، میں بے لباس ہوں گا، ذلت اور رسوائی کی حالت میں ہوں گا. اپنا بوجھ اپنی پیٹھ پر لا دے. یہی سبب ہے حضرت نے فرمایا ارے گناہوں سے اگر پیٹھ بوجھل ہو گئی ہے، لمبے لمبے سجدے کر. اگر گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے اپنے آپ سے خطاب کیجیے تھوڑی دیر کے لیے رب کی بارگاہ میں سجدے کے عالم میں نہیں رہ سکتا ہوں. کل کو خدا کی بارگاہ میں کیسے جواب دے پاؤں گا، اس کی آگ کو کیسے جھیل سکوں گا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بس عزیزو 1 منٹ میں نے آپ کا اور لیا، چند اور جملات ہیں جن سے خدا کو پکارے. هذا مقام العائذ بک من النار، هذا مقام العائذ بک من النار، هذا مقام العائذ. پروردگار مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے دے. میرا مولا حسین دعائے عرفہ میں بیان کرتا ہے پروردگار اگر تو نے میری یہ دعا سن لی اور کوئی دعا نہ سنی مجھے کوئی غم نہیں ہے. فکاک رقبتی من النار، مجھے جہنم کی آگ سے آزادی دے دے. العاف 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 العاف. انشاءاللہ پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. انسان اس یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں کو طلب کرے، اس اعتقاد کے ساتھ کہ پروردگار متعال نے مجھے بخشش کا تحفہ عطا کر دیا ہے
اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے انشاءاللہ آج کے بعد یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان گناہ نہیں کرے گی، اس یقین کے ساتھ پروردگار متعال کے حضور اپنی دعاؤں کو طلب کریں۔ وَلَيْتَ شِعْرِي يَا سَيِّدِي وَإِلَٰهِي وَمَوْلَايَ أَتُسَلِّطُ النَّارَ عَلَىٰ وُجُوهٍ خَرَّتْ لِعَظَمَتِكَ سَاجِدَةً وَعَلَىٰ أَلْسُنٍ نَطَقَتْ بِتَوْحِيدِكَ صَادِقَةً وَبِشُكْرِكَ مَادِحَةً وَعَلَىٰ قُلُوبٍ اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت الأوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلک عنک۔ ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کر دے۔ یا کریم یا رب وانت تعلم ضعفی عن قلیل من بلاء الدنیا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين إلهي يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي لأليم العذاب والشدة أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك۔ یہ جملے فقط میرے مولا ہی کی زبان پہ سجتے کہ اے پروردگار اگر میں تیرے عذاب پر صبر بھی کر لوں تو تیرے فراق پر، تیری جدائی پر کیوں کر صبر کر سکوں گا۔ وَهَبْنِي صَبَرْتُ عَلَى حَرِّ نَارِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى كَرَامَتِكَ أَمْ كَيْفَ أَسْكُنُ فِي النَّارِ وَرَجَائِي عَفْوُكَ۔ سب میرے ساتھ مل کر فَبِعِزَّتِكَ، خدا سے مانگی عزیزو وہ زبان کہ جو اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں گویا ہو سکے۔ فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلَايَ اُقْسِمُ صَادِقًا لَئِن تَرَكْتَنِي نَاطِقًا لَأَضِجَّنَّ إِلَيْكَ بَيْنَ أَهْلِهَا ضَجِيجَ الْعَامِلِينَ وَلَأَصْرُخَنَّ إِلَيْكَ صُرَاخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكَاءَ الفاقدین وَلَأُنَادِيَنَّكَ، میں جہنم میں رہ کر تجھے پکاروں گا، فریاد بلند کروں گا، روؤں گا، چلاؤں گا۔ خدا کے ان پانچوں ناموں کو یاد کر لیں عزیزو، اس طرح کہ میرے اور آپ کے وجود میں یہ رچ جائے۔ اَيْنَ كُنْتَ اَيْنَ كُنْتَ، تو کہاں ہے، کسے پکار رہا ہے؟ یا ولی المؤمنین یا غایت آمال العارفین یا غیاث الثین یا حبیب قلوب الصادقین
ویا الہ العالمین. دوبارہ سے عزیزو ان پانچوں ناموں کو عظیم نام ہے خداوند متعال کہ اے مومنین کے سرپرست، اے معرفت رکھنے والوں کی امید گاہ، اے فریاد رکھنے والوں کے فریاد رس، اے سچوں کے دلوں کے محبوب، اے عالمین کے رب. یا ولی المؤمنین یا غایت آمال العارفین یا غیاث المستغیثین یا حبیب قلوب الصادقین ویا الہ العالمین فتراک سبحانک یا الہی وبحمدک تسمع فیہا صوت عبد مسلم سجن فیہا بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصیته وحبس بین طباقها بجرمه وجریرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. شب قدر عزیز و شب جمعہ ہے، اپنی دعاؤں کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کرتے ہوئے. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت. بس عزیزو دعا ختم ہوا چاہتی ہے، ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے اپنے آپ کو دیکھو عزیزو، میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، میرے الفاظ میں وہ تاثیر نہیں ہے. آپ سب مل کر کوشش کریں گے پروردگار متعال کی بارگاہ سے خاص کرم اور رحمت انشاءاللہ ہم سب کے شامل حال ہو سکے گی. وَأَن تُوَفِّرَ حَظِّي
من کل خیر انزلتا، جو بھی تیری بارگاہ سے نازل ہو رہا ہے میرے پروردگار اس میں میرا بڑا حصہ قرار دے. او احسان فضلتا او بر نشرتا او رزق بسطتا او ذنب تغفرو او خطأ تسترو یا رب. بلند آواز دوبارہ سے تکرار کرے عزیزو، اس طریقے سے کہ جس طرح سے پروردگار متعال کو رب یا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا. ہے میرے پروردگار میرے دن اور رات کے اوقات کو، میرے 24 گھنٹوں کو اپنے ذکر سے آباد کر دے. وبخدمتك موصولا، مسلسل تیری خدمت میں لگا رہوں. وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا رب يا رب قو على خدمتك جواره واشدد على العزيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في اتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وأعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا. میری زبان تیری یاد میں چلتی رہے. وقلبی بحبک متیما، میرا دل تیری محبت میں مستغرق رہے. ومن علی بحسن اجابتک واقلنی عثرتی واغفر زلتی فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة. بس عزیزو دعا ختم ہو گئی. انشاءاللہ ان آخری کلمات کو اس طرح سے پکاریں کہ اس یقین کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھیں کہ پروردگار متعال نے معاف کر دیا. ابھی تک ذہن جہاں کہیں بھی تھا میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں اس طرح سے نہیں پڑھ سکا میرے بھائی، وقت نہیں تھا، وگرنہ کیا یہ اچھا ہوتا انسان عربی کے ساتھ مکمل ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر پاتا. عزیزو آؤ عزیزو اپنے تمام توجہات کو رب کی بارگاہ کی جانب متوجہ کر لیں. فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي، ہے میرے پروردگار اب میں نے تیری جانب رخ کیا. عزیزو جیسے دیکھا ہوگا اپنے مزدور کو جب کام ختم کر رہا ہوتا ہے تو کیسے ترچھی نگاہوں سے مالک کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے مالک مجھے کامل مزدوری دینا، بلکہ ہو سکے تو تھوڑا سا فضل بھی کر دینا. پروردگار ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، ہم بہت جلدی تھک جاتے ہیں میرے رب. اس شب جمعہ میں، اس شب قدر میں، میرے مولا کی اس مظلومیت کی شب میں تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے اس علی و اعلیٰ بندے کا. اے میرے پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف کر دے، اور آج کی شب میں تیری بارگاہ سے جو بہترین اجر و پاداش ہے وہ ہم سب کے شامل حال فرما. فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي
وَإِلَيْكَ یا رب مدد تو یدی. ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کر لے میرے پروردگار. دیکھ اس گنہگار نے خطا کار نے اپنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند کر دیے. فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دعائی, میری دعا سن لے. وَبَلِّغْنِي مُنَايَا, مجھے میری آرزوؤں تک پہنچا دے. وَلَا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي وَاكْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنْ أَعْدَائِي. یا سریار رضا, یا سریار رضا, یا سریار. آؤ عزیزو, کربلا والوں نے مانگنے کا طریقہ سکھایا, اس طرح سے اپنے رب کی بارگاہ میں کہیں. جب جون کو اجازت نہیں مل رہی تھی کیسے مانگا تھا عزیزو, اس طرح سے مانگے. اے میرے پروردگار قبول کرتا ہوں گناہوں کے سبب میری روح سیاہ ہو چکی ہے. قبول کرتا ہوں گناہوں کے سبب میرے روح سے بو آتی ہے. اے میرے پروردگار قبول کرتا ہوں میرا حسب و نسب گناہوں کے سبب غیر معروف ہو گیا ہے. جب جون نے مانگا تھا دیکھا مولا اجازت نہیں دے رہے, کہا آقا قبول کرتا ہوں میری رنگت سیاہ ہے, میرا حسب و نسب معروف نہیں ہے. آقا قبول کرتا ہوں میرے جسم سے بو آتی ہے, ارے اجازت دیجئے میرا یہ خون آپ کے پاکیزہ خون سے جا ملے. حسین نے مانگنے والے کے اس انداز کو اتنا پسند کیا کہ جب لاشیں جون پر پہنچے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کیا, اللہم بیض وجہا, اے پروردگار اس کے چہرے کو سفید کر دے. وطیب ریحا, اسے خوشبو عطا کر دے. واحشرہ مع الابرار, اسے نیکوکاروں کے ساتھ محشور فرما. وعرف بینہ وبین محمد وآلہ. میرا پانچواں امام فرماتا ہے جب چوتھے امام بے اجاز امامات لاشوں کو دفنانے پہنچے, جون کے لاشے سے ایک خاص خوشبو بلند ہو رہی تھی. اے پروردگار اس شب جمعہ میں تجھے غلام حسین حضرت جون کا واسطہ اہل بیت کے ان غلاموں کی معافی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. سریع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد وفعل بما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.